اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ صدر اعلی وقار آج اس ایوان میں زیر بحث قرار داد 1947 کا پاکستان اور آج کا پاکستان۔ صدر اعلی وقار میں سوچتا ہوں اگر اس ایوان میں دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان موجود ہیں تو میرے دوستوں آپ سب کو 1947 کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں واضح فرق نظر آتا ہوگا۔ صدر اعلی وقار 1947 کے پاکستان کا مسلمان پاکستان کی ترقی، وطن کی ترقی اور تعمیر میں حصہ لیتا تھا، اور آج کا مسلمان اپنی ترقی کو پاکستان کی ترقی پر فوقیت دیتا ہے۔ صدر اعلی وقار 1947 کا مسلمان، 1947 کا پاکستانی بندوق کی نوک کے آگے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اور آج کا مسلمان چند کڑک نوٹوں کی کھڑکتی آواز کے سامنے اپنے مستقبل کو بیچ دیتا ہے۔ صدر اعلی وقار 1947 کا طالب علم اور نوجوان وطن کی آزادی کو اپنی آزادی سمجھتا تھا، اور آج کا نوجوان اور طالب علم بائک پہ سلنسر لگا کر گھومنے کو اپنی آزادی سمجھتا ہے۔ صدر اعلی وقار سچ بات تو یہ ہے کہ 1947 کا مسلمان حب الوطن تھا اور آج کا مسلمان حاریہ وطن ہے۔ جی ہاں، صدر اعلی وقار حاریہ وطن ہے، اور اس ملک کی اس حالت کے لیے صدر اعلی وقار کوئی بھی بری الذمہ نہیں، کوئی بھی بری الذمہ نہیں۔ جبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ تو پورے عالم پر کرے حکومت اے مسلم، اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا۔ صدر اعلی وقار مجھے اس بات کو کہتے ہوئے خوشی ہوگی کہ 1947 کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں کچھ نہیں بدلا تو وہ میرے ملک کی فوج ہے، میرے وطن کے نوجوان ہیں، کیونکہ صدر اعلی وقار 1947 میں بھی میرے وطن کا فوجی اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا، اور آج بھی پاکستانی فوجی اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ 1947 میں راشد مناس تھا تو آج کے پاکستان میں مریم مختار ہے۔ صدر اعلی وقار کل بھی فوجی ٹینکروں کے نیچے آ کر اپنی جان قربان کرتے تھے، اور آج بھی فوجی بارڈروں پر تعینات ہو کے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی ہاں، صدر اعلی وقار وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ جبھی تو ہمارے ملک کی فوج کہتی ہے اگر جرم ہے وطن کی مٹی سے محبت، اگر جرم ہے وطن کی مٹی سے محبت، تو یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا، تو یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ لیکن صدر اعلی وقار میں کوشش کروں گا، میں اس وطن کے لیے کام کروں گا۔ صدر اعلی وقار آج اس ایوان میں اپنے دشمنوں سے آنکھیں ملا کر کہنا چاہوں گا، جس دشمن نے میرے وطن پر میلی نگاہیں ٹکا رکھی ہیں، ایسی نگاہوں کو ہم نوچ لیا کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو کہنا چاہوں گا ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، میں ابھی مرا نہیں ہوں، ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں۔ صدر اعلی وقار آج اس ایوان میں اپنی تقریر کا اختتام کرنے سے پہلے اپنے ملک کے نوجوانوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ اس عالم کی طاقتوں سے بڑھ کر، اس عالم کے اوزاروں، بچیوں، شمشیروں، چاقوں اور خنجروں سے بڑھ کر طاقت تمہارے پاس ہے، اور وہ طاقت ایک قلم کی طاقت ہے، ایک سیاہی، ایک دماد کی طاقت ہے۔ تم اس قلم سے وہ آج کے پاکستان کو 1947 کا پاکستان بنا سکتے ہو۔ یہ قلم تمہاری مدد کرے گا، یہ قلم تمہاری مدد کرے گا۔ صدر اعلی وقار اپنے تقریر کے اختتام سے پہلے چند مخصوص اشعار کہنا چاہوں گا، ذرا غور فرمائیے گا۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے تم سے وفائے اپنی ہمیں لٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تما دو۔ اٹھو، اٹھ کر بتا دو ہم کو، ہمیں سارے اہل ایمان سارے، ہم میں نہ کوئی سلم قطع ہے، ہمارے دل میں بس خدا ہے، ہمارے دل میں بس خدا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔